بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سود کی حرمت پہ بات کریں گے۔ سود جسے اللہ تعالیٰ نے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ سود کی حلت پر یعنی اس کے حلال ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی لچک کوئی گنجائش سود کے حوالے سے موجود شریعت میں نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ حکم ہے کہ سود حرام ہے۔ قرآن پاک میں آیات موجود ہیں، احادیث شریفہ موجود ہیں، سود کی حرمت پر موجود ہے۔ سود کے حلال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ سود جب اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نا مسلمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وہ سود، کیونکہ پہلے سود کے معاملات ہوا کرتے تھے زمانہ جہالت میں، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈریں، اور جو سود کے معاملات رہ گئے ہیں یعنی جو سود کسی کا رہ گیا ہے تو وہ چھوڑ دیں۔ ماں بقیہ من الربا، جو سود رہ گیا اسے چھوڑ دیں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو اور اس کے حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو وہ جو سود تمہارا رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، استغفر اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سوچئے، تصور کیجئے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور آج ہمیں کس طرح سے یہ دلائل دیے جاتے ہیں کہ سود ہو جائے ریزنیبل، اس کی اگر شرح ہو تو خیر ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مناسب سے اس کا ہے اور دونوں طرف سے رضامندی ہے، لینے والا اور دینے والا راضی ہے اس بات پر کہ وہ سود دے سکتا ہے، مجبوری ہے تو سود لینا جائز ہے۔ نہیں، سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قطعی طور پر حرام فرما دیا ہے۔ اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سود لینے کی یا دینے کی۔ حدیث مبارکہ بھی سود کی حرمت پر موجود ہیں۔ ایک ایسی حدیث بتاتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو ضرور چھوڑ دیں گے سود کے معاملات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ سود کا جو لینے والا ہے، جو دینے والا ہے، جو اس معاملے کو لکھنے والا ہے اس کا کاتب، اور جو اس معاملے پہ گواہ ہے اس کا شاہد، یہ سارے ان ساروں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ استغفر اللہ، کتنی سخت وعید ہے۔ صرف وہ شخص جو اس کو دیکھ رہا ہے اور اس پر یعنی وہ خاموشی سے اس معاملے کا گواہ بن رہا ہے، اس پہ منع نہیں کر رہا، جو اس کو لکھ رہا ہے وہ بھی اس کی وعید میں شامل ہے۔ ہم کس طرح کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اگر ریزنیبل پرائس ہو تو وہ جائز ہے؟ نہیں، کسی صورت بھی سود بس حرام ہے، اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اور بیع کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ سود جو ہے وہ ایک بیع کی طرح ہی ہے، ایک سودا ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک آیت نازل فرمائی، اور اگر اس پہ ہم یہ غور و فکر کریں تو ہمارے لیے بہت ہی سخت وعید کی بات ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر اسے خواص باختہ کر لیا ہو۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ہم قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھیں کہ جیسے ایک فالج زدہ، یہ مقبوض شخص ہو۔ یہ سود کے انجام ہے۔ سود، اور سود ہے کیا دراصل؟ سود یہ ہے کہ یعنی آپ آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ پیسے پر پیسے کو کمانا۔ آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں نا 1000 روپے، آپ کہتے ہیں 1200 میں واپس دوں گا، یا کوئی آپ کو ادھار دیتا ہے 1000 روپے اور وہ کہتا ہے میں اس شرط پر دوں گا کہ واپسی میں چند سو چند ہزار واپس اضافے کے ساتھ دوں گا۔ یہ دراصل سود ہے، پیسے پر پیسے کو کمانا۔ یہ شکل جو ہے نا، پیسے پر پیسے کو کمانا، پیسے سے پیسے کو کمانا، یہ دراصل جائز نہیں ہے، اور یہ کسی صورت جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کی شرح کم ہو، اس کی شرح زیادہ ہو، یا دینے والا راضی ہو یا کوئی مجبوری ہو، کسی صورت ہر صورت قطعی طور پر سود حرام ہے۔ اور سود لینے اور دینے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔